جناب دارالشفا ڈائلسس سینٹر سے میرے ساتھ آج موجود ہیں مصطفیٰ نور صاحب جو کہ چیئرمین ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور سیمی نذیر صاحبہ جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں دارالشفا فاؤنڈیشن کی. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ لوگ خود اپنی زبان سے بیان کریں کہ دارالشفا ایکچولی کرتا کیا ہے اور کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. یہ دارالشفا ڈائلسس سینٹر یہ شروع ہوا ہے 2005 میں. اور شروع ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں خود ڈائلسس کا پیشنٹ تھا. میرا خود ٹرانسپلانٹ ہوا. اس طرح سے میرے اہلیہ کا بھی جو ہے ڈائلسس ہوا اور ٹرانسپلانٹ ہوا. اس دور سے ہم گزرے ہیں اور اس میں جو مشکلات ہیں اس کا مجھے ذاتی احساس ہے. اچھا. اس میں اخراجات بھی بہت ہے اور پتہ ہے کہ لوگ جو ہے افورڈ نہیں رکھتے ہیں اتنے پیسے. لگ بھگ جو ہے 50,000 روپیہ مہینہ اس میں خرچ ہوگا ڈائلسس میں. تو عام طور سے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. تو پھر وہ ادھر ادھر کی علاج کراتے ہیں. کبھی کسی حکیم کے پاس چلے گئے, کسی اور کے پاس چلے گئے اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب گردہ کام نہیں کرتا ہے تو پانی باہر نہیں نکلتا ہے, پیشاب نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ روزانہ 3 ساڑھے 3 گنا پانی جمع ہوتا جائے گا تو نکلے گا تو کہاں رہے گا وہ لنگس کے چاروں طرف, ہارٹ کے چاروں طرف جمع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پیشنٹ جو ختم ہو جاتا ہے. تو جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی اب تو الحمدللہ ہمارا لائبریری ہی تھا, یہ کام کرتے ہیں. گرچہ میرے پاس جاب کرتا تھا, میں پیسے نہیں تھے, لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم کام کریں گے. اس لیے کہ بینک میں بھی ہم لوگ کرتے یہ ہے کہ بینک میں کام کرتا ہے, بینک میں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, اسی پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اسی پروسیس ہم لوگوں سے ڈونیشن لیں گے اور اس کو اس پہ لگائیں گے. تو وہاں ایک طبہ ڈائلسس سینٹر ہے, وہاں ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے ٹیکنیکل سپورٹ دیجیے, ڈاکٹرز دیجیے تاکہ ہمیں بتائیں یہ کیا چیز ہے, مشینیں کہاں ملتی ہے, کیسے ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے 2 ڈاکٹر ہمارے نام دے دیے کہ آپ اسے آپ رابطہ کیجیے. اور اس طرح سے یہ کام ہم نے شروع کیا. ٹھیک. پہلے میں اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی اب یہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے ہیلپ کیجیے آپ لوگ. تو ہمارے رشتہ داروں نے مل کے 2 مشینیں دی. اور شروع سے میرا یہ ارادہ تھا کہ بھائی یہ بالکل فلاحی کام ہوگا, فری کام کریں گے. اور یہ چیز الحمدللہ لوگوں کو اپیل کیا جو مخیر حضرات تھے, اس لیے کہ آج سے 2005 میں ہم نے شروع کیا تھا. اس زمانے میں فری ڈائلسس سینٹر جو ہے بہت کم تھا. بڑی مشکل سے لوگ جو ہے وہ چند لوگوں کو دیا کرتے تھے. تو لوگ جو ہے وہ جب فری کا ہم نے ٹوٹلی فری کیا تو یہ بڑا اپیل کیا اور لوگوں نے جو ہے وہ مشینیں بھی دینی شروع کی, پیسے بھی دینے شروع کیے. اور اس طرح سے کام 2 سے ہوتے ہوتے 9 مشینیں ہو گئی. زبردست زبردست. ایک صاحب نے مجھے 4 مشین دی, بلکہ منع کیا کہ جب تک میں کہوں نہیں کسی اور سے نہ لے. اچھا زبردست. دیکھیں آپ نے بسم اللہ کری اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ جو ہے وہ کس نے دیا ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا, اب میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں, لیکن وہ انہوں نے بھی کہا بتائیے گا بھی نہیں. اچھا زبردست زبردست. دیکھیں اللہ کے کام ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے دور دوسرے ہاتھ کو بالکل بالکل. اور اب یہ نیکی جاری ہے تو مل کے آپ لوگوں کا پیکج بھی دیکھ لیتے ہیں, لگائیے گا ذرا. آپ کی پہلی کرن کی طرح امید جگا رہے ہیں ہم, اندھیروں میں لیے چراغ راستہ دکھا رہے ہیں ہم. مایوسی کے دلدل میں پھنسے لوگوں کو آس دے کر ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں ہم. ان کی خوشیوں سے ہیں اپنی خوشیاں منسلک, ان کے غموں میں ہے اپنے غموں کی دوا. آج لاتعداد لوگ بلا تفریق رنگ و نسل دارالشفا فاؤنڈیشن کے ڈائلسس سینٹر سے مفت ڈائلسس کروا کے زندگی کے دھارے میں واپس آ رہے ہیں. شمع ہوم اسکول میں لڑکیاں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر ملک و ملت کو ترقی کی بلندیوں پر لے جا رہی ہیں. تو آئیں اپنی زکوٰۃ و عطیات سے دارالشفا فاؤنڈیشن کے اس شجر کو ایک تناور درخت بنائیں. کیونکہ آپ کی زکوٰۃ سے ہے زندگی. We need your support to continue our welfare mission to provide free dialysis and free education to the students. بہت خوب ماشاء اللہ. اتنا اچھا آپ لوگ کام سر انجام دے رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے. سیمی صاحبہ مجھے بتائیے گا ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر آپ نے کیا کیا چیزیں دارالشفا فاؤنڈیشن میں دیکھیں اور آگے کے کیا پلانز ہیں؟
مجھے بھی اس ادارے میں 12-13 سال ہو گئے. میرے والد ہیں مصطفیٰ نور صاحب, میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں. ایکچولی فیملی پروجیکٹ ہے, ہم نے اس کو فیملی میں شروع کیا تھا. ہمارے جو بھائی بہن باہر ہیں وہ بھی ڈونیشن ریز کرتے ہیں اور ہمارے ہیلپ کرتے ہیں, اور جو بھی لوگ ہیں فیملی کے وہ جیسے جیسے کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا موٹو ہے صحت اور تعلیم سب کے لیے. داشوا فاؤنڈیشن کا ہماری جو کوشش ہے اور مقصد ہے صحت اور تعلیم سب کے لیے. تو ایک تو ہمارا یہ فیلڈ ہے کہ ہم ڈائلیسس لوگوں کا فری کرتے ہیں, اور لیکن ڈائلیسس کے ساتھ ساتھ ہم مریضوں کے ساتھ بہت انوالو رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو جب تک ان کا ڈائلیسس ہوتا ہے وہ ہفتے میں 3 دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہیلپ کریں. تو کچھ فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے تو ان کی ہم فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں. کچھ اگر ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا ایجوکیشن پروجیکٹ, آپ نے ہمارے پرومو میں دیکھا ہوگا نا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ, تو ہمارے یہاں تعلیم کا ایک طرف ہم ڈائلیسس لوگوں کو فراہم کرتے ہیں, اس کے علاوہ تعلیم کا ہمارا سلسلہ ہے کہ جو بچے, بہت سارے بچے ہیں, تقریباً 200 بچے ایسے ہیں جو مختلف اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ہم ان کی فیس اور ان کے تمام اخراجات پورے کرتے ہیں. اسی طرح یہ شمع ہوم اسکول کی بچیاں ہیں, تو ان کو ہم جو ہے, یہ ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو اسکول ورکنگ گرلز ہیں اور اسکول پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتی ہیں, تو ہم ان کو بلاتے ہیں کوچنگ سینٹر قائم کر کے, اور وہاں ایک ٹیچر ڈپیوٹ کر دیتے ہیں. اچھی ماسٹرز ٹیچر ہوتی ہیں, اور پھر وہ ان کو 9th اور 10th کا بورڈ کا ایگزام دلواتی ہیں. تو اس طرح کے ہمارے چھوٹے چھوٹے 10 سینٹر جو ہیں اورنگی ٹاؤن میں چل رہے ہیں. زبردست. تو ہم تعلیم کے میدان میں بھی چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم کر سکیں. اب ہمارا نیکسٹ پلان ہے کہ ہم ایک اسکول کی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور اسکول بھی کھولیں گے. تو بس ہمارا یہ دونوں کام انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا کہ ڈائلیسس اور تعلیم دونوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اسکول کس ایریا میں بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بھی اورنگی ٹاؤن میں. اورنگی ٹاؤن میں. تو یہ جو کوچنگ سینٹرز ہیں آپ لوگوں کے, الگ الگ برانچز ہیں اورنگی ٹاؤن میں, یہ ساری مفت تعلیم دی جا رہی ہے بچیوں کو؟ بالکل مفت. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ شمع ہوم اس کا نام رکھا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم لوگ تعلیم کی کمی ہے پاکستان میں, اور بچے کو کوئی مواقع نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ شکوہ سب سے کہیں بہتر تھا. ہاں, شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کے کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے شمع ہوم کھول دیا ہے کہ تھوڑی سی ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو. تو اورنگی میں ایسا ہے کہ وہاں کے بچیوں کو لوگ کلاس 7 کے پاس بھی ڈرا کر لیتے ہیں. گھر بھی کام کراتے ہیں, گھر میں کوئی انڈسٹری ہوتی ہے, ماں باپ ہیلپ کرتے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. تو ان بچیوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ 15 بچیوں کا ایک سینٹر کھول دیا, اور وہاں وہ کلاس 9 کلاس 10 اس کا پاس کرواتے ہیں. ہر سال 100 لڑکیاں یہ 9 10 پاس کرتی ہیں. ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے.